بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل موبائل کا دور ہے, دن بھر ادھر سے ویڈیو کوئی آیا تو ادھر بھیج دیا, ادھر سے آیا تو ادھر بھیج دیا, لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر بھیجنے کے چکر میں کچھ ایسے قیمتی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. زندگی کی ایسی سچائی ہوتی ہے جو بہت سی نصیحت دیتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نصیحت والے ویڈیو بھی دیکھنے چاہیے. ایک گروپ ہمارے یہاں سے گیا تھا. میں ریاض ٹیبل کے ساتھ کام کرتا ہوں کانپور میں, ان کے بہاف پہ ان کا کام دیکھتا ہوں. 2 فروری کو ہمارے یہاں سے ایک گروپ گیا جس میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ یعنی ہسبینڈ وائف گئے, اور 8 دن مکہ شریف میں رہنے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر وہ خاتون کی طبیعت بگڑی, اور چند گھنٹوں کے بعد ایسا لگنے لگا کہ نہ جانے کیا ہو سکتا ہے. تو پھر اس وقت ایک نظارہ دیکھنے کو ملا کہ اللہ اولاد دے تو پھر ایسی دے. ان کے اکلوتے بیٹے کے پاس جب یہ خبر آئی کہ امی وہاں پر بہت بیمار ہیں اور ڈاکٹر کے یہاں لے گئے ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاسپٹلائز کرنا ہے, تو بتائیے اب میں کیا کروں. اللہ رب العزت نے اس بچے کی مدد اس طرح سے کر دی کہ ہم کو ذریعہ بناتے ہوئے, یقین جانیے مجھے خود حیرانی ہے, صرف 3-3.5 گھنٹے لگے ہوں گے اور عمرے کا ویزا مل گیا. اور فیضان نام کے اس شخص کو میں نے ویزا لگا کے یہاں سے بھیجا. میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے. فیضان بھائی, میں بہت آپ سے متاثر ہوں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جو آپ کر کے آئے ہیں اس کا اجر دے. جب آپ کو یہ پتا چلا کہ والدہ وہاں پر ہاسپٹلائز ہو گئی ہیں اور ابو وہاں پر اکیلے ہیں اور انہوں نے بھی ہمت ہار دی ہے, تو کیا اس وقت آپ کے اندر کیا نظارہ تھا, کیا بیت رہی تھی؟ بھائی والدہ کا تو آپ جانتے ہی ہیں, اب ماں ہے, اور اس وقت تو ایسی چیز تھی کہ بالکل کلیجہ بالکل پھٹنے کو ہو گیا کہ ایسی پتہ چلی کہ طبیعت خراب ہے, اور اس کنڈیشن سے طبیعت خراب ہے کہ ان کی آکسیجن بالکل ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جب یہ پتہ چلا کہ دوا ملی, پھر واپس آئیں, پھر اس کے بعد اس کنڈیشن سے طبیعت بگڑی کہ ان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا اور آکسیجن کے سپورٹ پہ. اور آپ لوگ سب یہاں ہیں؟ ہم لوگ سب یہاں. اور وہ انجان جگہ ہے بے شک, لیکن مدینہ ہے. بے شک مدینہ ہے. امید صرف اس لیے جڑی ہوئی تھی بھائی وہاں پہ, وہاں کا منظر میں خود پرسنلی دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ دعاؤں کی ایسی قبولیت ہے اس طریقے سے کہ آپ مانگیے آپ کو فوراً ملے گا. سبحان اللہ. مانگنے کا ذریعہ, مانگنے کا طریقہ آپ کو. آپ کی عمر کیا ہے؟ بھائی میری 25 سال عمر. اور آپ پہلی بار گئے تھے؟ جی, وہاں کسی چیز سے واقف نہیں تھے؟ کچھ بھی میں نہیں جانتا. جب آپ ہاسپٹل پہنچے, اچھا یہ بتائیے, جو ہم نے آپ کا ویزا لگایا, جو ٹکٹ کرایا, میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں؟ کوئی بھی. وہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے کیسا بیہیو کیا؟ الحمدللہ بہت اچھے سے میری خدمت کی گئی, ہر چیز میں میری مدد کی گئی, ہاسپٹل لے جانے میں, ایڈمٹ کرانے میں, بالکل ہر چیز. وہاں ڈاکٹر نے کیا ان کو ڈائگنوز کیا؟ بھائی ڈاکٹر نے ان کو سیویئر نیمونیا بتایا کہ ان کے لنگز میں تقریباً 2-2.25 لیٹر کے آس پاس پانی بھر گیا, جس کی وجہ سے ان کی آکسیجن لیول ود سپورٹ 60 to 65 آ رہی تھی. اور نارمل انسان کی آکسیجن, جو ایک ٹریول کرنے والا آکسیجن انسان کو ہوتا ہے, تو وہ 95 to 100 ہونا چاہیے. اینڈ 60 to 65 ود آکسیجن کے سپورٹ, اگر اس وقت ان کی آکسیجن سپورٹ ہٹا دیا جاتا تو اللہ بہتر جانے کیا ہوتا. اتنا زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی. تو جب ہم وہاں پہ پہنچے, ڈاکٹر نے خدا نخواستہ وینٹیلیٹر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا؟ بھائی جان سب سے بڑی بات تو یہی ہوئی, دوسرے دن جب میں وہاں پہنچا, یہ کرشمہ ہے, یہ اللہ نے ان کو اس طریقے سے بھیجا ہے. یہ خبر آئی کہ وہ بیمار ہیں اور آپ 18 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ گئے, بہت بڑی بات. بے شک بے شک بے شک. اس میں سب سے بڑا ہاتھ اللہ کا ہے, دوسرا آپ لوگ کو ذریعہ بنایا. آپ لوگ نے بہت بھائی بہت, اور یقین جانیے کہ ریاض ٹریول اور شارق بھائی جو ہیں ہمارے, بہت ہر طریقے سے اتنے مدد کرنے والوں میں سے ایک ہیں. اور کسی چیز کا کوئی اپنے اوپر وہ نہیں لینا کہ نہیں میں نے کیا, سب کچھ اللہ. وہاں پر اس پریشانی کے دور میں آپ سے کسی طریقے کا کوئی پیسہ لیا گیا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ہر طریقے سے میری مدد کری گئی, اور مجھے اسپیشلی, اور کچھ جگہوں پہ جہاں خرچہ وہ بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں دیا, یہاں کے لوگوں نے دیا, یہاں کے لوگوں نے بیئر کیا. اور میں جب آیا اس کے بعد بھی کافی دن تک مجھے نہیں بتایا گیا کوئی بھی چیز. پھر میں جب امی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی ہیں, جی, تو اچھا ہاں, ایک سب سے اہم بات, امی ہاسپٹل میں تھی, تو ایسے میں آپ نے پھر عمرہ کیسے کیا؟ بھائی جان آپ تو کبھی مکہ گئے نہیں تھے؟ جی, میں بالکل نہیں گیا تھا, میں کچھ نہیں جانتا تھا. امی نے آپ سے کہا؟ امی جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں تو ایک بار ان کے سرنج سے پانی نکالا گیا, تو اس کے بعد کچھ ان کی آکسیجن لیول جو ہے کچھ بہتر ہوئی. تو جب بہتر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بچے تم آئے ہو یہاں پہ, تو جاؤ تم عمرہ بھی کر لو, اپنے آپ کو اس چیز سے بھی تھوڑا سا کمپلیٹ کر لو کہ عمرہ کر لو, جب یہاں آئے ہو تو وہ چیز نہ مس کرو. تو میں اگلے دن گاڑی میں بیٹھا, میں گیا صرف 18 گھنٹے کے لیے گیا, میں نے وہاں عمرہ کیا اور عمرہ کر کے واپس چلا آیا مدینہ. اور میرے لیے یہاں ماں کے پاس لگا. بالکل بالکل.
اور میرے لیے بھائی اس طریقے سے اللہ پاک نے وہاں آسانی کری ہے, اس طریقے سے کہ میں بتا نہیں سکتا, کہ ہر چیز آسان. لوگ مجھے ملے, انہوں نے میری ہیلپ کری کہ بھائی آپ یہاں سے چلیے, میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں, میں آپ کو عمرہ کرا رہا ہوں. ہر چیز میں اللہ کی طرف سے ایسی مدد اتری ہے. اب ایک سب سے اہم سوال جسے میں معجزہ کہہ سکتا ہوں, وہاں سے امی کو ڈسچارج کرانے کے بعد جب آپ فلائٹ سے لے کے کانپور آ گئے, تو کیا آپ نے بطور احتیاط یہاں کسی ڈاکٹر سے بات؟ بے شک, میں جس دن یہاں سے فلائٹ میں لے کے آیا ہوں 3 گھنٹے کے بعد میں ہاسپٹل لے کے پہنچا, تو میں خود بڑا تعجب میں ہوں کہ وہ ڈاکٹر نے ممی کو ڈائگنوز کیا, ان کا ایکس رے ہوا, تو وہ شاکڈ, وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. جب میں نے میڈیکل رپورٹس اور ہاسپٹل کے ڈسچارج پیپرز دکھائے ہیں مدینہ شریف کے, تو وہ ڈاکٹر کہہ رہا ارے یہ ان کے مطلب اتنی سیویئر بیماری تھی ان کے, اور 2 دن پہلے اور یہاں آ کے کچھ نہیں ہے. بھائی یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے, یہ مدینہ بے شک آقا کا کرم ہے, اور ان کا مطلب بے شک جتنا شکر ادا کرا جائے اتنا. یہ میں نے صرف اس لیے ویڈیو بنایا کہ اس سے کیا کیا نصیحتیں مل رہی ہیں. سب سے پہلی نصیحت یہ مل رہی ہے کہ اللہ اولاد دے تو ایسی دے کہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انجان جگہ انجان سفر پہ چل پڑا صرف اس لیے کہ ماں وہاں ہاسپٹل میں ہے. اس کے بعد صرف 4 سے 5 1 گھنٹہ ہاسپٹل میں ملنے کی اجازت تھی, لیکن 23 گھنٹے یہ ہاسپٹل کے گیٹ پہ اس لیے بیٹھے رہتے تھے کہ نہ جانے کس امید پہ اندر سے ڈاکٹر کچھ کہے اور ہم کو دور سے آنے میں وقت نہ لگ جائے. اس کے بعد کس طریقے سے مدینہ منورہ میں ان کو رحمتوں کی بارشوں میں ماں کا علاج کرانے کے بعد 7ویں دن ڈسچارج کرنے کا, یعنی سوچئے کہ جس کا آپریشن ہوا ہو, جس کو وینٹیلیٹر پہ لے جانے کی بات ہو رہی ہو, وہ 6 دن میں صحیح ہو کے 7ویں دن فلائٹ لے کے کانپور آ جائیں, اور یہاں آنے کے بعد ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ تو کوئی بیماری نہیں تھی. یقینی کر مطلب اگر وہاں کے پیپر نہ دکھائے جائیں تو ڈاکٹر ماننے کو نہیں تیار ہے. یہ مدینہ شہر ہے, اسے معجزہ کہتے ہیں. میرے بھائی, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 2 آنسو گرا کے گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے مانگ کے تو دیکھو, وہ کہتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں, یہ میری شان کے خلاف ہے کہ مجھ سے میرا بندہ کچھ مانگے اور میں اس کو نہ دوں. خاص طور سے ایسے موقع پہ بہت شکریہ, اور مجھے بڑی خوشی ہے, اور میں مبارکباد تمہیں دیتا ہوں, اور نوجوان نسل کو کہتا ہوں کہ اس چہرے کو غور سے دیکھ لے کہ ماں باپ کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے وہ انہوں نے کر کے دکھایا, اور اللہ کی مدد کس طرح سے آئی وہ انہوں نے بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.